ہی خوبصورت انداز میں اور پرسوز انداز میں جناب قاری عابد صاحب آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے، اور دوران تلاوت ہمارے مہمان کا خان جناب صداقت رضا قادری صاحب اور علی سہروردی رضا سہروردی صاحب تلاگان سے تشریف لائے. ہمیں ان کو دل کی عطا رہے سے خوش آمدید کرتے ہیں. دوستان محترم، چونکہ احسان ثواب کی محفل ہے تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایصال کا مطلب ہے پہنچانا. ثواب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کر رہے ہیں، تلاوت کلام مجید ہے، اور پھر عوام الناس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، تو کیا اس سارے عمل کا ثواب اس میت کو پہنچتا ہے جس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. جب تک انسان زندہ رہتا ہے، اپنی زندگی میں اعمال کرتا ہے، یہ زندگی، یہ جہان دار العمل ہے، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ دار الجزا ہے. جو انسان جیسا عمل کرے گا اسے وہاں ویسی جزا ملنے والی ہے. اگر کوئی نیکوکار ہوگا جس کی ساری زندگی اتباع مصطفیٰ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزری ہوگی تو یقیناً جنت اس کا مقدر ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہگار ہو، اللہ نہ کرے کہ وہ گناہگار ہوا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. تو جب انسان مر جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، مگر تین کام پھر بھی باقی رہتے ہیں. تین کام اس کے پھر بھی باقی رہتے ہیں. الا من صدقۃ جاریہ، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہوا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ایصال ہوتا رہے گا. اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، راستے میں ٹھنڈے پانی کا گھڑا رکھ دیا، کوئی سکول بنوا دیا، ڈسپینسری بنوا دی، مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، تو جب تک وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا تا قیامت، صدقہ جاریہ ہے ہی وہ جو جاری رہتا ہے، تو تا قیامت وہ نیک کام بھی چلتا رہے گا اور اس کا اجر، اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تو اس کا ثواب ایصال ہوتا رہے گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ کوئی صدقہ جاریہ ایسا کام کر جاتا ہے اس کا ثواب اسے قبر میں ملتا رہے گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، یا وہ کسی کو علم سکھا جاتا ہے، کوئی ہنر سکھا جاتا ہے، وہ اسے حلال رزق کماتا رہتا ہے، اپنا بھی پیٹ پالتا ہے، ماں باپ کا بھی پیٹ پالتا ہے، بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالتا ہے، جو علم سکھا جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو وہ علم سکھا کے جاتا ہے، جب تک وہ علم چلتا رہتا ہے، وہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، تو تا قیامت وہ علم کا فیض بھی چلتا رہے گا اور اس علم کا فیض اسے قبر میں ملتا بھی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے جو وہ ظاہری اعضاء سے کرتا ہے، مگر وہ جو نیک عمل کر کے گیا ہوتا ہے قبر میں اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دوسری آقا علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی. تیسری آقا علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح. آج کی اس محفل اور اس تقریب کا انعقاد حافظ طالب حسین صاحب مرحوم کے بیٹوں نے کیا. تو آقا علیہ السلام کے حدیث پاک کے الفاظ سنیے. آقا نے فرمایا یا تو وہ صدقہ جاریہ کو چھوڑ جاتا ہے، یا کسی کو علم سکھا جاتا ہے، یا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنی ایسی نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے جو تاکہ قیامت اس کے لیے دعا گو رہے. سبحان اللہ. ادھر اس جانے والے کی اولاد اس کے حق میں دعا کرتی ہے، اللہ اس کو قبر میں ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. مردے کو اس کی دعا کا ثواب پہنچتا ہے، اثر پہنچتا ہے. کیسے پہنچتا ہے؟ ایک اور حدیث پاک آقا علیہ السلام جا کے سامنے رکھا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد، اللہ اپنے بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ بڑا مرتبہ عطا کرے گا، بڑا مقام عطا کرے گا، بڑا اعزاز عطا کرے گا. تو حیران رہ
معاوضہ نہیں کیا، کوئی صدقات و خیرات نہیں کیا، میرے تو کوئی ایسے نیک عمل نہ تھے. آج اللہ مجھے مقام کس وجہ سے دے رہا ہے؟ ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد، اللہ بندے کے مقام کو بلند کرے گا. الصالح جو نیک ہوگا پھر جنت کے اندر یقول، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب انا لی ھذا، باری تعالیٰ میں نے کوئی ایسے نیک عمل نہ کیے تھے کہ پہاڑ کے برابر جو عملوں کی جزا تو مجھے دے رہا ہے، اس وجہ سے عطا کر رہا ہے. اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ فیکون بدعاء ولدک، یہ جو تجھے اجر مل رہا ہے، آج جو تیرا مقام بلند ہو رہا ہے، وہ نیک صالح اولاد جو دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا وہ تیرے پیچھے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے. سبحان اللہ. وہ تیری اولاد تیرے حق میں دعا کر رہی ہے، بارگاہ خدا میں وہ مقبول ہو رہی ہے، اور اللہ تجھے درجے پہ درجے دیے چلے جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اشارے ثواب کی کوئی بھی محفل کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اور دوستان محترم یہ اشارے ثواب کی محفل، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہو کہاں رہی ہے؟ مسجد میں. مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں تو سوائے عبادت کے ہوتا ہی کچھ نہیں. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، رکوع کی جگہ ہے. تو مسجد میں جو نیک عمل ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں ثواب کچھ اور ہے، تنہا نماز پڑھتے ہیں ثواب کچھ اور ہے. تو اللہ کے گھر میں ہم چھولیاں پھیلا کر، دامن پھیلا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ باری تعالیٰ ہم سے ہکار ہے، ریاکار ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، ہمارا کوئی عمل تیری بارگاہ کے لائق نہیں، لیکن تیرے محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، باری تعالیٰ قبول و منظور فرما. جب اس کے محبوب کا اور اس کے محبوب کی آل کا، اس کے محبوب کے اصحاب کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. تو بلا تاخیر میں سراخان مصطفیٰ جناب ممتاز حسین چشتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے خدمت پیش کرے. جناب ممتاز حسین چشتی.